ہمیں اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنا چاہیے، ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے عام عوام بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک سال میں پاکستان کا امیج جس طرح سے بہتر ہوا ہے، پاکستان کو اب اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آنی چاہیے، سرمایہ کاری ہونی چاہیے؟ اگر ایسا ہے تو سر کون سے اقدامات ہیں جنہیں اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں؟ دنیا میں کوئی بھی ملک آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک آپ کے ملک کے اندر سیاسی اور معاشی سٹیبلٹی نہیں آتی۔ صحیح۔ سیاسی سٹیبلٹی آئے گی جسے آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کہتے ہیں، اس کے بعد اس کے خود بخود اس کے فروٹس آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کے اکنامک سٹیبلٹی شروع ہو جائے گی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے جب ایک مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا مینڈیٹ ان کے ہاتھ میں دیا جائے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت سارا مسئلہ ہی آپ کے مینڈیٹ کا ہے اور پھر اس کا جو کہہ لیں کہ اتھارٹی اور لیجیٹیمیسی کا ہے۔ جب لیجیٹیمیسی آپ کے ہاں نہیں ہوتی تو آپ باہر سے اپنی لیجیٹیمیسی ڈھونڈتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو وقتی طور پہ ایک بہت بڑا مل چکا ہے اس کا ایڈوانٹیج۔ آپ اس کو کیسے اب فائدہ اٹھائیں اس کا، اور کس طرح سے آپ جو ہے اپنے اس کے دنیا سے انویسٹمنٹ یہاں لا سکتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک آپ کی حکومت آئی ایم ایف کی بات مانتے ہوئے لوگوں کو مہنگائی پر مجبور کر رہی ہے اور لوگوں سے ہی قربانی مانگ رہی ہے، جبکہ حکومت اپنی عیاشیوں اور اپنے پروٹوکولز پر کہیں زیادہ پیسہ خرچ کر رہی ہے، بیوروکریسی کی گاڑیوں پر کروڑوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے، ججز کی ایسے ججز کہ جن کا زیرو رزلٹ ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی عدلیہ سب سے کم درجے پر ہے اور وہ عدلیہ کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، بی ایم ڈبلیوز۔ تو جہاں پر یہ صحیح، آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے جو اخراجات ہے اس میں کمی آنی چاہیے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اکانومی کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں نا؟